السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری سٹوری آپ نے سننی ہے اور میری ویڈیو آپ نے مکمل واچ کرنے ہیں۔ میں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں وہاں وٹے سٹے کا رواج ہے۔ میرے ابو جب میری امی کا رشتہ مانگنے گئے تھے تب کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا کہ میری دادی اماں میرے ابو کے رشتے میں دے دیتی۔ تب میرے ابو نے وعدہ کیا میری بیٹی جب ہوگی تو میں اس کا رشتہ آپ کو دوں گا۔ اس وعدے پر میرے ابو کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ میرے 3 بھائی جو مجھ سے بڑے ہیں اور میں سب سے چھوٹی ہوں۔ گھر بڑا نہیں تھا، ہنسی تھی، لڑائیاں بھی تھی اور پھر وہیں مان جانا۔ ہم سب ایک دوسرے کے سہارے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بچپن پیچھے رہ گیا، لیکن آج بھی وہ دن یاد ہے۔ ماں باپ کا گھر صرف ایک گھر نہیں ہوتا، وہ انسان کی پہلی جنت ہوتی ہے۔ میرے 2 ماموں ہیں، ان کے بھی بیٹوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ گھر میں خوشیاں تھیں، رونقیں تھیں، ہر طرف ہنسی سنائی دیتی تھی، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اچانک ایک وقت ایسا آیا جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ میرے ماموں کے بیٹے کی وائف اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ اپنے پیچھے 4 ننھے بچوں کو چھوڑ گئی۔ 3 ماہ بعد میرے ماموں اور میرے ممانی ہمارے گھر آئے۔ تب میں 10 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اور ماموں نے رشتہ مانگ لیا اس بیٹے کے لیے جس کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور جس کے 4 بچے تھے۔ میرے ابو، میری امی سب بہت پریشان ہوئے۔ میرے ابو اور امی نے ماموں مامی کو بہت سمجھایا کہ ابھی چھوٹی ہے اور اوپر سے اتنی بڑی ذمہ داری، 4 بچے، اس کو ابھی ہم کپڑے دھو کے دیتے ہیں، ان بچوں کو کیسے سنبھالے گی۔ تب میرے ماموں اور ممانی کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے بولا یہ تو پہلے سوچنا تھا، وعدے کے مطابق آپ کو رشتہ دینا پڑے گا۔ میرے ابو نے سمجھایا کہ میں رشتے سے انکاری نہیں ہوں، میری بچی ابھی اتنی بڑی ذمہ داری کیسے اٹھائے گی، 4 بچے بھی ہیں، ابھی خود وہ بچی ہے، 3 سال ویٹ کر لیں پھر ہم کر دیں گے۔ تب تو ہمارا پورا خاندان اٹھ کر ہمارے گھر بیٹھ گیا اور میرے ابو کو بولنے لگے کہ آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں۔ میری امی نے سمجھایا کہ اس کو گھر کے کام کاج نہیں آتے، اس کو سکھانے کا ٹائم دے پھر ہم کر دیں گے۔ تب میری مامی بولی آپ کو روٹیاں بنا کے دے سکتی ہے تو ہمیں بھی بنا کے دے دے گی۔ میرے ابو مجبور تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا اور شادی کے دن دے دیے گئے۔ میں بہت پریشان تھی، میری امی ابو میرے بھائی میری طرف دیکھ کر رو رہے تھے، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری رخصتی کا وقت آیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی ایک ہی لمحے میں بدل جائے گی۔ میں روم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک میری ساس آئیں۔ ان کے ساتھ 3 بچے تھے اور چوتھا بچہ ان کی گود میں تھا جو سب سے چھوٹا تھا، کوئی 1.5 سال کا تھا۔ وہ بچہ مجھے گود میں دیتی ہے اور کہتی ہے یہ بچے تمہارے ہیں، تم اس کی ماں ہو۔ میں خاموش تھی، اتنے میں چھوٹا بچہ رو پڑا اور میں اس کو چپ کروا رہی تھی لیکن وہ مجھ سے چپ نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ لڑکیاں شادی کے بعد خواب دیکھتی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں اٹھا لیتی ہیں۔ شادی کے بعد 4 دن بچے دادی کے پاس تھے۔ 4 دن بعد بچوں کی ذمہ داری مجھے دے دی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان بچوں کو کیسے سنبھالوں۔ کبھی کبھی میں رو پڑتی تھی اور غلطی سے کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس کا الزام مجھ پر آ جاتا، میں نے خیال نہیں رکھا۔ میں نے بہت مرتبہ اپنی ساس سے بولا 2 بچے آپ سنبھال لیں، سب کو میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس پر میری ساس کو غصہ کرتی اور کہتی تمہارے اپنے بچے ہوتے پھر بھی تم سنبھالتی، پھر تم نے ایسے نہیں بولنا تھا۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بچوں اور گھر کے کام کاج سے میں تھک کے سو جاتی، پھر مجھے اپنے شوہر کی باتیں سننے کو ملتی۔ میں جب اپنی امی کے گھر جاتی تو روتی کہ مجھے اس گھر نہیں جانا، مجھ سے اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھالنی ہوتی۔ پھر میرے ابو امی میرے شوہر کو سمجھاتے کہ اپنی امی کو سمجھائیں کہ اس کی مدد کیا کرے، تو آگے سے میرے شوہر کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے میں امی کو سمجھاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنے شوہر سے بولا کہ مجھے پارلر کا کام سیکھنا ہے۔ میرے شوہر نے بولا کہ میری امی سے پوچھ لو، اگر وہ آپ کو اجازت دیتی ہے تو پھر میں تمہیں سیکھنے کی اجازت دوں گا۔ میں نے دوسرے دن اپنی ساس سے پوچھا کہ میں نے مامی پارلر کا کام سیکھنا ہے۔ میری مامی نے آگے سے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا تم گھر اور بچوں کو سنبھال نہیں سکتی، اب تمہیں آزادی چاہیے، تم سے گھر کے کام ہوتے نہیں ہیں اور تم پارلر کا کام سیکھنے جا رہی ہو۔ ان کی باتیں سن کر میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور میرے بھائی کی شادی آ گئی۔ میں بہت خوش تھی،
میری امی نے اپنے کپڑوں کا ذکر میرے کپڑوں کا ذکر کیا، میں نے اس طرح کے کپڑے لینے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے شوہر کی یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، سچ میں مجھے نہیں پتہ تھا۔ تب میں 20 سال کی تھی، جب میں خوشی سے اپنے شوہر کو بولتی کہ مجھے آپ نے اس طرح کے کپڑے لے کر دینے ہیں، تو میرے شوہر آگے سے بولتے کہ یہ کون سی عمر ہے تمہاری اس طرح کپڑے پہننے کی، بچوں کو سنبھالو گی، کس طرح کے کپڑے پہنو گی۔ میں نے ہنس کر بولا بچہ آپ سنبھالیں گے؟ تو اس بات پر میرے شوہر نے مجھے زوردار تھپڑ منہ پہ مارا اور کہا کہ تم شادی پر نہیں جاؤ گی، وہاں پر لڑکے ہوں گے۔ میں اتنا روئی آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ادھر سے میرے میکے والے فون کر رہے تھے کہ بھائی دن رکھ لیے ہیں، اب آ جاؤ، اور شوہر مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے نہیں جانا، کبھی کہتے ہیں ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگانی۔ شادی کے 4 دن پہلے مجھے اجازت ملی جانے کی، وہ بھی تم بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ۔ میں نے شکر کیا کہ میں شادی تو دیکھ لوں گی نا۔ میری امی نے میرے لیے بچوں کے لیے کپڑے لیے اور میں بچوں کو سنبھال رہی تھی کہ کہیں ان کو چوٹ نہ لگ جائے اور شوہر غصہ نہ کرے۔ شادی کے 3 دن بعد میں گھر واپس چلی گئی اور میرے بڑا بیٹا جو کہ 10 سال کا ہے، اس نے کہا کہ امی سب کے ساتھ جو بنگڑے ڈال رہی تھی، بس اتنی بات سننے کو تھی کہ میرے شوہر کو غصہ آیا اور مجھے تھپڑ مارے اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم وہاں سب کے ساتھ بنگڑے ڈال رہی تھی، تم آج کے بعد اپنے میکے نہیں جاؤ گی۔ میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی تھی۔ جب میں نے بولا میں نے نہیں رہنا، تو آگے سے بولا جاتا کہ تمہاری ماں واپس آئے گی پھر تم جاؤ گی، پھر میں خاموش ہو جاتی۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ میں پریگننٹ ہو گئی، میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کو بولا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے کام نہیں ہوتے۔ میرے شوہر نے بولا پوری دنیا بچے پیدا کرتی ہے، تم کوئی الگ تو نہیں ہو۔ 3 ماہ کے بعد میرا مسکیریج ہو گیا اور میری امی بہت پریشان۔ میری امی میرے ماموں سے لڑنے لگی، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ مجھے امی لے کر گھر گئیں اور میرے شوہر کو بھی سنائیں، اور میں نے کچھ دن سکون سے گزارے۔ میری امی نے مجھا بہت خیال رکھا، اور سچ بتاؤں میرے ابو مجھ سے معافی مانگنے لگ پڑے اور کہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس وقت اگر میں وعدہ نہ کرتا تو آج تو اس حالت میں نہ ہوتی۔ میں نے ابو کو بولا کوئی بات نہیں، یہ میرا نصیب ہے۔ میرے شوہر آئے، میری امی نے سمجھایا اور گھر واپس بھیج دیا۔ وہاں پھر وہی ذمہ داریاں۔ میرے شوہر میرے ساتھ ٹھیک رہنے لگے۔ اسی دوران میں نے پوچھا کہ میں سلائی سیکھنا چاہتی ہوں، تو میرے شوہر نے اجازت دے دی۔ میں سلائی سینٹر جاتی اور سلائی سیکھتی تھی۔ اسی سینٹر میں ایک پارلر کا کام بھی سکھایا جاتا تھا اور میں تھوڑا بہت پارلر کا کام بھی سیکھتی میں خوش تھی کہ چلو دونوں کام سیکھ لوں گی۔ اپنے حصے کے کام ختم کرتی اور بچوں کو کھانا بنا کر رکھ دیتی اور ساس کو کہہ دیتی بچوں کو کھانا دے دیا کریں۔ مجھے نہیں پتہ تھا میری ساس کو میرے کام سیکھنے پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ مجھے کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے میرے شوہر کی اجازت دی تھی۔ اس طرح 5 ماہ بعد میں نے سلائی سیکھ لی تھی اور پارلر کا بھی تھوڑا بہت سیکھا تھا۔ میں خوش تھی، میرے شوہر مجھے روز سینٹر چھوڑ کر آتے، لیکن پھر بھی گھر میں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی۔ گھر کا کوئی کام رہ جاتا تو ہزاروں باتیں سننے کو ملتی اور مجھے جو سلائی کی پریکٹس کے لیے کام ملتا تو میں وہ نہیں کر پاتی تھی، تو پھر بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ میں وہیں بیٹھ کے کر لیتی تھی۔ مجھے کام سیکھنے کا بہت جذبہ تھا اور میں کام بہت شوق سے سیکھتی بھی تھی۔ شوق تو مجھے پڑھنے کا بھی تھا، لیکن بس نصیب کی بات ہے۔ لیکن میں آپ بھی آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں ان بہنوں سے بھی بات کر رہی ہوں جن کی لائف میں میری طرح ٹینشن ہے اور کچھ کرنا چاہتی ہیں تو قدم نہیں اٹھاتی۔ میرے لیے کتنے مسئلے ہیں پھر بھی سیکھنے کا جذبہ ہے۔ کبھی کبھی بچے شکایت لگاتے ہیں تو مجھے سننے کو ملتا ہے تم سوتیلی ماں ہو اس لیے ایسے کرتی ہو۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے اور میں ایک دن اپنی ساس سے غصے پہ بول پڑی، اگر میں سوتیلی ماں ہوں تو آپ سوتیلی ماں کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ تو دادی ہیں نا، تو ان کی ذمہ داری لیں، گھر میں ہوتی ہیں۔ تو اس بات پر گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور میرا سلائی سینٹر بند ہو گیا اور میں پھر گھر میں وہی کام وہی بچے، اس دوران پھر پریگننٹ ہو گئی اور 3 ماہ کے بعد پھر میرا مسکیریج ہو گیا۔ میری ساس نے بولنا شروع کر دیا کہ میں بانجھ ہوں، میرے بچے نہیں ہوتے، میری دیورانی کا بچہ ہوتا تو میکے بھیج دیا جاتا کہ تمہارے بچے پر پرچھاواں نہ پڑ جائے۔ آپ مجھے بتائیں میرا کیا قصور ہے؟ قسمت نے میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا؟ اب میں اپنی ساس کے بانجھ پن کے تانے سنتی ہوں اور اسے ایک سوتیلی ماں کے۔ آپ مجھے بتائیں میں کس کو قصوروار سمجھوں، اپنے باپ کو یا اپنے نصیب کو؟ آپ بھی، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ کی سپورٹ میری طاقت ہے، آپ کا کمنٹس میرا آگے بڑھنے کا حوصلہ۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔